اللهم صل على رسولنا الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ فلا اسی نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی، لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اللہ جل جلالہ کا عالی ارشاد عالی ہے کہ تحقیق بھی یقین وہ شخص کامیاب ہے جس نے تزکیہ باطن کر لیا، جس نے اپنے اندر کو اپنے باطن کو سدھار لیا، وہی شخص کامیاب ہے۔ دنیا میں کامیابی کا نقطہ نظر بہت مختلف ہے۔ ایک شخص کو مکان کی ضرورت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے مکان مل گیا تو میں کامیاب، عالیشان بلڈنگ بنوا لی تو میں کامیاب ہو گیا۔ ایک شخص کو دکان کی ضرورت ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے فلاں جگہ دکان مل جائے تو میں کامیاب۔ ایک شخص کو شادی کی ضرورت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ فلاں جگہ شادی ہو جائے تو میں کامیاب۔ الیکشن آئے گا، ایک شخص کہتا ہے کہ اگر میں الیکشن میں کامیاب ہو جاؤں تو پارلیمنٹ کا ممبر بن جاؤں تو میں کامیاب۔ غرض کہ ہر ایک کا نقطہ نظر الگ الگ ہے، اور صحیح ان میں سے وہ ہے جو ان سب کے پیدا کرنے والے نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو کامیاب فرمایا وہ در حقیقت کامیاب ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ کامیابی کی نہیں، بھلائی کی چیزیں ہیں۔ معمولی طور پر ایک چمک دمک کی چیزیں ہیں، بہت جلد فنا ہو جانے والی ہے۔ کامیاب تو وہ ہے جو ہمیشہ کامیاب ہے۔ تزکیہ باطن سے اخلاق فاضلہ حاصل ہوتے ہیں، اعمال صالحہ حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اخلاق فاضلہ و اعمال صالحہ انسان کا ساتھ دینے والے ہیں۔ در حقیقت ایسی چیزیں ہیں، کسی کو میسر آ جائے تو وہ کامیابی کی چیز ہے۔ اگر کسی کے پاس روپیہ ہو، بہت سارا جمع کر لیا اور نوٹوں کی گڈیاں جمع کر لی، لیکن ایک دیمک کا کیڑا اس پر مسلط ہو جائے تو سب کو کھا کے ختم کر دے، یہ بھی کوئی کامیابی ہے؟ اس کو ایک کیڑا ختم کر دے، استغفر اللہ، یہ تو کچھ بھی کامیابی نہیں، ناکامی ہی ناکامی ہے۔ ایک شخص کے پاس ہوائی جہاز ہے، اس سے آمدنی بہت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ ایک پرزہ اگر اوپر سے خراب ہو جائے، دھم سے نیچے آ گرے، جہاز میں جتنے آدمی تھے وہ بھی گئے، اس کا ڈرائیور چلانے والے بھی گیا، سب ختم ہو گئے۔ ایک شخص کے پاس موٹر ہے، وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں، لیکن چلتے چلتے کسی جگہ ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ جس سے موٹر بھی ٹوٹ گیا، ڈرائیور بھی ختم ہو گیا، یہ بھی کچھ کامیابی ہے۔ ایک شخص کی ملکیت میں ایک بہت بڑی ریل ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے نتیجے میں کتنے مسافر اس میں مارے گئے، کتنے تباہ و برباد ہوئے، زخمی ہوئے، یہ کیا کامیابی ہے؟ غرض کہ ان میں کسی چیز میں حقیقی کامیابی نہیں۔ ایسا بھی دیکھا ہے کہ صبح کو سیٹ گڈی پر بیٹھا ہے، نخوت و تکبر کا یہ عالم ہے کہ کسی کالے آدمی سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور جناب شام کو پستول لے کر آدمی پہنچے اور کہا کہ اس کاغذ پر دستخط کرو کہ ہم نے یہ ساری دکانیں فروخت کر دی اور قیمت وصول پائی، ورنہ ابھی پستول سے مارے دیتے ہیں۔ اس نے جناب دستخط کر دیے، اب فوراً کان پکڑ کے اس کو اٹھا دیا کہ چلو یہاں سے، چلا گیا۔ شام کے کھانے تک کے پیسے اس کے پاس نہیں۔ ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ لہذا ان میں سے کوئی چیز دل لگانے کے قابل نہیں، بھروسہ کرنے کے قابل نہیں، محبت کرنے کے قابل نہیں، یہ سب چیزیں دھوکے کی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حقیقی کامیابی وہ ہے جس کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہے وہ شخص جس نے تزکیہ باطن کر لیا۔ مثلا نفس کے اندر بخل ہے، بخل کو دور کر کے سخاوت کو حاصل کر لیا۔ بخل کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ سخاوت کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ کیا سخاوت کی تعریف ہے؟ کوئی مقالہ شاندار اور دلائل کے ساتھ لکھ کر آدمی پڑھ کر سنا دے، کیا وہ سخی ہے؟ محض مقالہ لکھ دینے سے تو سخی نہیں ہو جاتا۔ یا کسی نے رسالہ لکھ کر چھاپ دیا، کیا وہ سخی ہو گیا؟ کیا سخی کی تعریف میں کوئی مستقل رسالہ لکھ دے تو کیا وہ سخی ہو گیا؟ یا سخاوت جہاں جہاں کی جاتی ہے اس کے دروازے اور راستے سارے بتا دے، ساری قسمیں بتا دے، کیا اس بتانے سے وہ سخی ہو گیا؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں وہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے نفس سے کہا کہ تو بخیل ہے۔ نفس نے کہا میں کیوں بخیل ہوتا، میں تو سخی ہوں۔ کہا نہیں، تو بخیل ہے۔ اس نے کہا میں سخی ہوں۔ اچھا طے یہ پایا کہ کل جتنی نقدی رقم اپنے پاس ہو، سب سے پہلے جو غریب ملے اس کو دے دو۔ اگر خوش دلی سے رقم دے دی تو معلوم ہوتا ہے کہ سخی ہے، اور جو دینے میں خوش دلی نہ ہوئی تو معلوم ہوتا ہے کہ بخیل ہے۔ صبح کو دیکھا 50 اشرفیہ ان کے پاس تھی، ان کو لے کر چلے۔ ایک جگہ ایک نابینا حافظ بیٹھے ہوئے
کسی نائی کی دکان پر حجامت بنوا رہے تھے۔ پرانے سے میلے سے کپڑے ہیں، انہوں نے لے جا کر بہت ادب احترام کے ساتھ وہ اشرفیہ ان کی خدمت میں پیش کی اور کہا حافظ صاحب یہ 50 اشرفیہ آپ کی خدمت میں نظر آنا ہے۔ حافظ صاحب نے کہا اچھا ہوا تم لے آئے، میرے پاس اس نائی کو اجرت دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اسے دے دو۔ انہیں خیال آیا کہ یہ نابینا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ یہ کتنی اشرفیہ ہیں۔ نائی کی اجرت بال بنانے کی کہیں 50 اشرفیہ ہوتی ہے؟ حافظ صاحب نے سر اٹھا کر کہا اسی واسطے تو کہتے تھے کہ تم بخیل ہو، دیجئے کیوں نہیں دیتے ہو؟ اوفو، یہ تو بہت دور کی پتہ کی بات بتا رہے ہیں، بہت شرمندگی، اور سب اشرفیہ اٹھا کر نائی کے سامنے رکھ دی۔ نائی نے کہا کہ میں نے جب حافظ صاحب کو میلے کپڑے دیکھے تھے اسی وقت سوچ لیا تھا اور ارادہ کر لیا تھا کہ ان کی حجامت اللہ واسطے بناؤں گا۔ ان ٹھیکروں کی وجہ سے میں اپنی نیت خراب نہیں کرتا، مجھے نہیں چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی ذلت اس وقت محسوس ہوئی کہ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اشرفیہ لائے اور لا کر دریا میں پھینک دی کہ خدا تمہیں غارت کرے، جو تم سے دل لگاوے وہ اسی طرح ذلیل ہے۔ تو سخاوت کی تعریف کے بجائے عمل کی ضرورت ہے، یہ تو عملی چیز ہے۔ سخاوت کی خالی تعریف کر دینے سے، قصیدہ یا رسالہ لکھ دینے سے آدمی سخی نہیں ہو جاتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی، ان پر کوشش و محنت کی، اللہ پاک نے ان کو کامیاب فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یزکیہم بھی تو ہے کہ تزکیہ باطن فرماتے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حالات کو اٹھا کر دیکھنا چاہیے، کیسی کیسی سخاوت کی باتیں ان سے صادر ہوئی ہیں۔ ایک جگہ چند آدمی بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اس وقت کون شخص زیادہ سخی ہے۔ 3 آدمیوں کے نام پیش کیے گئے، کسی نے ایک کا، کسی نے دوسرے کا، کسی نے تیسرے کا نام پیش کیا۔ وہ 3 نام کون تھے؟ ایک عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، ایک قیس، ایک اور صاحب نابینا۔ آپس میں طے ہوا کہ ان تینوں کی آزمائش ہونی چاہیے۔ ان میں سے ایک اٹھا اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ یہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ایسے آدمی تھے کہ جب سفر میں جاتے تو اپنی اونٹنیوں کو اشرفیوں سے، روپے سے، کھانے پینے کی چیزوں سے بھر کر چلتے کہ راستے میں کسی کی خاطر تواضع کرنے میں کچھ پریشانی اٹھانی نہ پڑے۔ اس واسطے کہ اس وقت یہ کیفیت تھی کہ کہیں کہیں روز گزر جاتے تھے، کہیں پانی نہیں ملتا تھا۔ سائل نے ان سے جا کر کہا کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں، مجھے سواری چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ اس وقت سفر کرنے کے لیے تیار تھے، اونٹنی بھری بھرائی کھڑی تھی، صرف سوار ہونے کی دیر تھی۔ اس وقت سواری چاہیے کہ یہ مطلب نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل گھنٹے آدھ گھنٹے کے لیے کسی کی موٹر مانگ لی کہ میں ذرا وہاں ہو آؤں اور لا کر واپس کر دی، تیل کے پیسے بھی دے دیے، بعض تیل کے پیسے بھی نہیں دیتے تو موٹر والا مانگ لیتا ہے کہ تیل کے پیسے تو دے کر جاؤ۔ اس وقت سواری کا مانگنا ایسا نہیں تھا، بلکہ جو سواری مانگ لی پھر اس کی واپسی نہیں ہوتی تھی۔ اونٹنی سامان سے اشرفیوں سے لدی ہوئی تیار کھڑی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے وہ اونٹنی اس کے حوالے کر دی کہ جاؤ لے جاؤ۔ وہ اس کو لے کر خوشی خوشی آئے جہاں ممتحن کا بورڈ بیٹھا تھا، ان کے سامنے لا کر کہا کہ دیکھو یہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے یہاں سے لایا ہوں۔ اس کے بعد وہ صاحب دوسرے صاحب جن کا نام قیس تھا ان کے یہاں گئے۔ ان کے مکان پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ قیس تو ہے نہیں، کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ باندے نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کام تھا؟ جواب دیا ان سے ہی کام تھا، تم سے کام نہیں۔ باندے نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے بس کا نہیں۔ باندے نے کہا اللہ کے بندے بتاؤ تو صحیح کیا کام ہے؟ کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، مجھے سواری چاہیے۔ باندے نے کہا اس کے لیے ان کے ہونے اور ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت، اتنی ایجاد تو مجھے بھی ہے۔ یہ کہہ کر اونٹنی کے گلے میں سے عمدہ سی اونٹنی لا کر حوالے کر دی۔ یہ اونٹنی لے کر لوٹ آئے اور آ کر بتایا کہ یہ ان کی باندی نے دی ہے، وہ خود موجود نہیں تھے۔ پھر تیسرے کے یہاں پہنچے جو نابینا تھے اور اپاہج بھی گٹھیا کی بیماری تھی، اور وہ 2 غلاموں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیر کو گھسیٹتے ہوئے مکان سے مسجد جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی حالت میں ساحل نے ان سے جا کر کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، مجھے سواری چاہیے۔ ان نابینا نے کہا کہ میری ملکیت میں آج ان 2 غلاموں کے سوا کوئی اور چیز نہیں، یہ 2 غلام میں نے تم کو دیے، تم ان کو لے جاؤ اور ان کو فروخت کر کے ان کی قیمت سے سواری کا انتظام کر لو۔ یہ کہہ کر غلاموں کے کندھوں سے ہاتھ اٹھا لیے، کیونکہ جب کہہ دیا کہ تم کو دیے تو ان کی ملکیت ختم ہو گئی۔ اب کندھے پر کیسے ہاتھ رکھیں، اس لیے ہاتھ اٹھا لیے، اور چونکہ گٹھیا کی بیماری تھی اپنے پیروں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، گرے، گھٹنوں میں بھی چوٹ آئی، نابینا بھی تھے اور اپاہج بھی۔ سائن نے کہا آپ کو غلاموں کی ضرورت ہے، آپ ان کو رکھیے،
میں اپنی سواری کا انتظام دوسری جگہ سے کر لوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا تم نہیں لیتے تو میری طرف سے یہ آزاد ہیں، میں نے اپنی ملکیت ختم کر دی۔ سائل نے واپس آ کر قصہ بتایا تو بھائی سخاوت دیکھنا تو ان حضرات کی سخاوت کو دیکھو کس شان کی تھی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ حاتم تائی کے بیٹے سے، حاتم تائی کی سخاوت تو پوری دنیا مشہور ہے۔ صاحب نے کہا کہ میرے یہاں ایک تقریب ہے، مہمان آئیں گے، کچھ برتن چاہییں گے۔ پوچھا کتنے مہمان آئیں گے؟ جواب دیا اتنے مہمان آئیں گے اور اونچے پیمانے پر تقریب کرنی ہے، فلاں روز اور فلاں تاریخ میں آئیں گے۔ جواب دیا اچھی بات ہے، بھیج دیں گے۔ اب وہ دن گنتے جا رہے ہیں، وہ برتن نہیں بھیج رہے ہیں۔ 10 روز ہو گئے، 9 روز رہ گئے، 8 روز رہ گئے، 7 روز رہ گئے، 6 روز رہ گئے، 5 روز رہ گئے، 4 روز رہ گئے، 3 روز رہ گئے، 2 روز رہ گئے، 1 دن رہ گیا، وہ برتن نہیں بھیج رہے ہیں۔ ان کو بھی زیادہ پریشانی نہیں کہ برتن نہیں ہے، مہمان آ جائیں گے تو کیا ہوگا، یہاں تک کہ تاریخ آ گئی، مہمان آ گئے۔ جب مہمان آ گئے اس وقت انہوں نے برتن بھیجے اور برتن میں شاندار اعلیٰ قسم کا کھانا تیار کر کے بھیجا۔ وہ خوش ہو گیا کہ اچھا مجھے کھانے کا انتظام بھی نہیں کرنا پڑا، پکا پکایا کھانا بھجوا دیا۔ انہوں نے مہمانوں کو کھلایا۔ جب برتن واپس گئے تو کہا کہ میں نے خالی برتن منگائے تھے، کھانا تو نہیں منگایا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے گھر سے کبھی برتن خالی گیا ہی نہیں، خالی برتن بھیجنا خاندانی روایت کے خلاف ہے۔ سخاوت کرنے والے وہ حضرات ہیں، سخاوت کی تعریف اور چیز ہے، سخاوت کے ساتھ متصف ہونا اور چیز ہے۔ تزکیے کے معنی تعریف کرنے کے نہیں، جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں جو صفت کلام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زید عمر کے درمیان کلام کو پیدا کرنے والا ہے، خود کلام کے ساتھ متصل ہے۔ ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ سخاوت تو ایسی چیز ہے کہ آدمی خود اس سے متصف ہو۔ انہی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے سے زیادہ بھی کوئی سخی پایا؟ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، میں کیا ہوں، میری سخاوت کیا، سارا عرب مجھ سے زیادہ سخی۔ بتلایا میں نے ایک جگہ پر دیکھا، ایک باغ ہے ہرا بھرا اور ایک آدمی اس کی خدمت کر رہا ہے، تھاملے پیوندے لگا رہا ہے اور پانی دے رہا ہے۔ میں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اس سے پوچھا بھائی اس باغ میں سب سے زیادہ عمدہ پھل کون سے درخت کا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم، میں مالک نہیں ہوں، میں تو محافظ و خادم ہوں، میں نے چکھا نہیں۔ یہ بھی غور کرتے جائیے، وہ محافظ ہیں باغ کا، نہیں جانتا کہ کون سے درخت کا پھل، کون سے رنگ کا پھل سب سے بڑھیا ہے۔ ہم لوگ بھی مدرسے والے محافظ ہوتے ہیں، ذرا دیکھ بھال کے چلنا۔ ان کو بہت خیال آیا کہ بھائی یہ تو بہت عمدہ آدمی ہے۔ اس سے پوچھا تمہارے مالک کا کیا نام ہے؟ بتلا یہ نام ہے، فلاں جگہ پر ہیں۔ اتنے میں اس کے پاس روٹی آئی، کوئی لایا۔ اس کے پاس ایک کتا بھی تھا، باغ میں کتا بھی رہتا ہے۔ روٹی دیکھ کر کتا بھی آ گیا۔ ایک نوالا یہ خود کھاتا تھا اور ایک نوالا کتے کو دیتا تھا۔ جتنا بڑا نوالا خود نے لیا اتنا ہی بڑا نوالا کتے کو دیا، یہاں تک کہ روٹی ختم ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا تم نے یہ کیا معاملہ کیا کہ ایک نوالا کتے کو دیتے تھے اور ایک نوالا خود کھاتے تھے؟ بتایا یہ کتا میرا رفیق ہے، میں بھی باغ کی حفاظت کرتا ہوں، یہ بھی باغ کی حفاظت کرتا ہے۔ جب باغ کی حفاظت کرنے میں میرا رفیق ہے تو جتنی اجرت مجھ کو ملتی ہے اس میں بھی یہ میرا برابر کا شریک ہے۔ ان کو اس کی بڑی قدر ہوئی۔ ان کے مالک کے پاس گئے اور جا کر کہا میں نے تمہارا باغ دیکھا ہے، مجھے بہت بے حد پسند آیا، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھی بات ہے، بیچ دیا۔ انہوں نے قیمت لا کر دے دی۔ پھر پوچھا تمہارے یہاں کوئی باندی بھی ہے؟ کہا ہاں باندی بھی ہے۔ کہا پھر بڑھیا سی باندی بھی لا دو۔ باندی لے کر آیا، وہ بھی خرید لی۔ پھر کہا جو شخص باغ کا محافظ ہے میں اس کو بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا، اس واسطے کہ بچپن سے ہمارے رہا ہے، پلا ہے، سارے خاندان کو اس سے تعلق ہے۔ کہا کہ بھائی مجھے تو اس کے خریدنے کی بڑی تمنا تھی۔ اس نے کہا اچھا آپ کی تمنا تو بہت اچھا ہے، میں نے فروخت کر دیا۔ انہوں نے اسے بھی خرید لیا۔ باندی کو لے آئے اور اس باغ کے محافظ سے کہا کہ بھائی میں نے یہ باغ خرید لیا۔ اس نے کہا بہت اچھا، اللہ برکت دے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا کہ اب میرا کیا کام، میرے مالک کا باغ رہا نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھہرو، میں نے اس باندی کو بھی خریدا ہے۔ اس نے کہا اللہ اس میں برکت دے۔ کہا میں نے تمہیں بھی خرید لیا۔ اس نے کہا مجھے اس سے قلق ہوا، اس واسطے کہ میں بچپن سے اس گھر میں رہا ہوں، اس خاندان سے مجھے تعلق ہے۔ بہرحال جب آپ نے خرید لیا تو اللہ اس میں برکت دے۔ انہوں نے کہا کہ اس باندی کا نکاح تم سے کر دیا۔ اس نے کہا بہت اچھا، اللہ برکت دے۔ پھر کہا اس نے تم دونوں کو آزاد کیا، تم کو بھی اور باندی کو بھی۔ یہ باندی تمہاری بیوی اور یہ باغ تم دونوں کو دے دیا۔ پہلے محافظ ہونے کی حیثیت سے وہ باغ
وہ شخص باغ میں رہتا تھا اور خدمت کرتا تھا، اب وہ مالک ہو گیا۔ ان حضرات کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ ایک صاحب چلے ہوئے جا رہے تھے، ایک کھیت پر گزر ہوا، ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا السلام علیکم، میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ مغفرت فرمائے، تم کو صبر و سکون دے۔ اس نے کہا میں نے جب حساب کے کاغذات دیکھے تو اس میں اتنے 1000 روپے والد صاحب کے تمہارے ذمے ہے۔ کہا اچھی بات ہے، جب جی چاہے لے لینا۔ جو خادم ساتھ تھا اس سے فرمایا کہ یہ جب لینے کے لیے آئے تو اتنے 1000 روپے ان کو دے دینا، اور چلے گئے۔ ایک دو روز بعد پھر ادھر سے گزر ہوا، پھر وہ لڑکا اٹھا اور کہا مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی، میرے والد صاحب کے نہیں تھے بلکہ آپ کا چاہیے، والد صاحب کے ذمے۔ انہوں نے فرمایا اچھا میں نے معاف کیا۔ لڑکے نے کہا میں معاف نہیں کراتا ہوں، میں تو دوں گا۔ کہا اچھی بات دے دو۔ کہا سب تو میں نہیں دے سکتا ہوں، فرمایا جتنا ہے اتنا دے دو۔ اس نے کہا یہ روپیہ تو ہے نہیں، زمین کا یہ ٹکڑا لے لو۔ کہا اچھی بات ہے، اس کو لے لیا۔ اس زمین پہ مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو وقف کر دیا اور آگے چل دیے۔ ان حضرات کی سخاوت اس کیفیت کی تھی۔ وہ محض زبانی سخاوت نہیں کرتے تھے، قلمی سخاوت نہیں کرتے تھے، سخاوت تو ان کی گھٹی میں پڑی تھی، بخل پاس کو نہیں تھا۔ قد افلح من تزکا، بہت ہی کامیاب ہے وہ شخص جس نے تزکیہ باطن کر لیا، مثلا بخل کو دور کر دیا اور سخاوت کو اپنے اندر پیدا کر لیا۔ ایک شخص نے ایک صاحب سے آ کر کہا کہ بڑی پریشانی کی بات ہے، فلاں شخص کے میرے ذمے اتنے روپے میری طرف چاہیے، اس نے مجھے پکڑا، میں نے کل کا وعدہ کر لیا اور میرے پاس کل کو دینے کو نہیں، وہ آئے گا تو ذلیل کرے گا۔ انہوں نے کہا روپیہ تو میرے پاس ہے نہیں، تو میں ترکیب بتا دیتا ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل کو تجھ کو دوں گا، اور وعدہ قرضہ ہوتا ہے، علیہ الدین، وعدہ بھی دین ہوتا ہے، لہذا دین ہو گیا، تم میرے اوپر قاضی کے ہاں جا کر عدالت میں دعویٰ دائر کر دو کہ اس کے اوپر اتنا دین چاہیے، میں کہوں گا میرے پاس دینے کو نہیں، تم کہنا یہ غلط کہتا ہے، اس کے پاس ہے، قاضی مجھے جیل میں ڈال دے گا، میرے گھر کے خاندان کے فلاں فلاں عزیز کو خبر کرنا، وہ جائیں گے اور جا کر روپیہ دے کر چھڑا لیں گے، تب تم روپیہ اس کو دے دینا۔ چنانچہ اس کی خاطر اس کو برداشت کیا اور خود جیل میں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔